السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب منشا۔ اس وقت 28ویں ترمیم کی گونج ہے۔ کیا 18ویں ترمیم کو رول بیک کیا جا سکے گا؟ 28ویں ترمیم میں نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے۔ 28ویں ترمیم میں ووٹر کی ایج 18 سال سے بڑھا کر 25 سال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ 28ویں ترمیم میں NFC ایوارڈ میں تبدیلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ان تمام ایشوز کو لے کر اور 28ویں ترمیم کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا اعتراضات ہیں؟ کیا حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے؟ کیا حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو 28ویں ترمیم کو لے کر اعتماد میں لینے کی کوشش کی ہے؟ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شہادت اوان صاحب موجود ہیں۔ شہادت صاحب، بہت شکریہ۔ ایک دفعہ پھر 28ویں ترمیم کی گونج ہو رہی ہے، بازگشت ہو رہی ہے، تو کیا حکومت کی طرف سے کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا ہے؟ کیونکہ کچھ دن پہلے تک بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ صاحب بہت مہربانی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی پارلیمنٹ میں، اس میں انہوں نے آپ سب دوستوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اس قسم کی کوئی نہ ہی موو ہے، نہ ہی مجھ سے یا صدر پاکستان سے حکومت کی طرف سے کوئی اس قسم کی بات کی گئی ہے۔ تو آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کہہ دیا کہ بعض گشت ہے، جہاں ترمیم ہونی ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے، بل کی صورت میں، ڈرافٹ کی صورت میں کوئی سامنے آتی ہے، تو تب اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ پتہ ہے کہ بہت بڑی منظم پارٹی ہے۔ ہمارے پاس ایک CEC ہے جو سچویشن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، تو کوئی آپ کو پتہ ہے کوئی نارمل لیجسلیشن نہیں ہے، اور اگر اس ٹائپ کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے پارٹی سب سے پہلے میٹنگ کرتی ہے، اپنے پارلیمنٹیرینز کو ہدایت جاری کرتی ہے، کیونکہ پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف جو ہے کوئی پارلیمنٹیرین چونکہ ووٹ نہیں دے سکتا، تو اس کا جو طریقہ کار ہے بہت دور ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے پرٹیکولرلی آپ نے 28 کا ورڈ یوز کیا، تو میں آپ کو کہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کی کوئی حکومت کی سائڈ سے کوئی گورنمنٹ کا کوئی بل یا گورنمنٹ کی کوئی پرپوزل وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت نے اس کے اوپر کوئی ڈیلیبریشنز کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے وزیر قانون جو ہے اس نے لاہور میں پرٹیکولرلی یہ کہا، اس نے کہا کہ پہلے مشاورت، اس کے بعد ڈرافٹ، اس کے بعد چلیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں 2/3 میجورٹی کہاں سے آئے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی جب تک کسی چیز کے اوپر اس کا کنسنسس، اس کی رائے نہیں ہوگی، اس وقت تک میرے خیال میں لا حاصل کوئی ایکسرسائز کبھی بھی جو ہے وہ سمجھی جائے گی۔ تو آپ یقین رکھیں کہ فی الحال اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر کسی آپ کے پروگرام پہ، کسی ٹی وی ٹاک شو میں اگر اپنی ذاتی پرسنل رائے دے دیتا ہے جی کہ یہ امینڈمنٹ ہوگی، اس میں صوبے بنیں گے، اور یا کوئی قانون آئے گا جس میں ووٹر کی ایج بڑھائی جائے گی، تو پرسنل کسی آدمی کی ایک سوچ ہو سکتی ہے، کسی بندے کی وش ہو سکتی ہے، لیکن جہاں پہ آئین ہے، قانون ہے، وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے لیے ٹائم فریم کو فکس نہیں ہے، کہ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ آئین پاکستان کے لیے آپ تو بہت ماشاءاللہ نوجوان ہیں، اس کے اوپر بہت لمبی ڈیبیٹ چلی، لیکن یہ آپ کو جو ہے آپ کو 18ویں ترمیم یقینی یاد ہوگی، وہ 8-10 مہینے ڈیبیٹ اس پہ رہا۔ پھر آپ کو 26ویں اور 27ویں یاد ہوگی کہ وہ جو ہے اس کے اوپر چونکہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی مشاورت تھی، یونینیمسلی وہ بل پاس ہوئی ہے، تو وہ فوراً 2 منٹ کے اندر وہ پاس ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایسا کوئی وقت آئے گا اس کے اوپر کوئی بات کی جائے گی۔ ہاں، ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پرسنل میرا ویو پوائنٹ دیں۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ زہیب صاحب، میرا جب چیئرمین کہتا ہے کہ وہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے اور مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو مطلب ایک عام سا پارلیمنٹیرین ہوں، تو میں کچھ اس کے اوپر نہ میرے علم میں کوئی ہے نہ میں کہہ پاؤں گا۔ لیکن ذاتی طور پہ آپ مجھ سے پوچھیں تو جہاں تک صوبوں کی بات ہے، تو دیکھیں صوبوں نے پاکستان بنایا ہے، اور صوبوں نے مل کر آئین پاکستان بنایا ہے، اور ہماری جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے جو 18ویں ترمیم تھی اس میں ہم نے اپنا جو ویو پوائنٹ ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ باقی رہ گیا یہ ہے کہ پنجاب جو کہ بہت بڑا صوبہ ہے، اس کے لیے پنجاب اسمبلی کا ریزولوشن بھی ہے، کیونکہ صوبے بنانے کا طریقہ کار آئین پاکستان میں دیا گیا ہے کہ جس صوبے کو آپ تقسیم کریں گے اس صوبے کی اسمبلی کا 2/3 جو ہے میجورٹی کے ساتھ اس کا ریزولوشن ہونا چاہیے کہ ایسا آپ کر دیں۔
تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو ریزولوشنز آپ کے سامنے آتا ہے تو وہ آپ کے سامنے پنجاب اسمبلی کا سرائیکی صوبے کے حوالے سے آتا ہے. اس کے بعد میرے خیال میں کے پی کا جو ہے ہزارہ صوبے کے حساب سے بھی کوئی موومنٹ ریزولوشن ٹائپ کچھ مطلب ایک زمانے میں بہت زور و شور سے چل رہی تھی. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ دوسری سائڈ پہ آپ سوچیں کہ یہ یقینی بات ہے کہ اگر خود کوئی صوبہ کہتا ہے کہ ہم انتظام و انصرام کے حوالے سے آپ ہمارے ٹکڑے کر دیں تو وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اس کا ایک اور امپیکٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سرائیکی صوبے کا ایک جو ہے سیکریٹریٹ بنایا گیا لیکن وہ چل نہیں سکا اور واپس جو ہے وہ وہاں پہ جو سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے واپس اسلام آباد کی طرف کر لیا, اس کو بھی وائنڈ اپ کر لیا کیونکہ خرچ اخراجات اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کو ویسے ملک جن حالات سے معیشی طور پہ ہماری معیشت جہاں پہ چل رہی ہے ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جو سلسلہ چل رہا ہے اسی کو ہم احسن طریقے سے کریں, اپنی لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کو ہم مضبوط کریں اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ نئے صوبے کوئی سلوشن نہیں ہے آپ کی؟ میرا کہنا یہ ہے کہ ایک سلوشن آلریڈی ہمارے پاس ہے. میں اب آپ کو اپنے سندھ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارا سندھ ہے اور سندھ کے اندر ہماری گورنمنٹ ماسٹر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ چل رہی ہے اور ہم ایجوکیشن, ہیلتھ یا آپ کسی صورتحال پہ بھی چلے جائیں تو ہماری گرپ بھی ہے, کنٹرول بھی ہے اور بہتر احسن طریقے سے ہم اس کو ڈیل کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے بعض لوگ تو ہیں کہتے ہیں ہم نے سندھ میں ٹریول کی ہے تو انہوں نے چونکہ صرف ٹریول کیا ہوا ہوتا ہے ہائی وے کے اوپر جس کو جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کبھی کبھی موٹر وے کہتی ہے. موٹر وے تو موجودہ گورنمنٹ نے جو بنائے ہیں وہ پنجاب میں بنائے ہیں جہاں ان کا ووٹ بینک تھا وہاں انہوں نے بنائے. دنیا کا زہیب صاحب اصول یہ ہے کہ موٹر وے جب بناتے ہیں تو آپ کی جو سی پورٹ ہوتی ہے اس سے اپ کنٹری کو بناتے ہیں. لیکن پاکستان کا دستور نرالا ہے, یہاں پہ جو ہے اپ کنٹری سے جو ہے اس طرف کیا ہے اتنے سال تک مطلب سندھ کے اندر موٹر وے داخل نہیں ہو سکا. ہمارا جو نیشنل ہائی وے تھا کراچی سے حیدرآباد اس کو نام دے دیا گیا موٹر وے کا, ایک لین بڑھا دی گئی اور نہ اس کی فینسنگ ہے, نہ اس کے اوپر انٹرچینج ہے, نہ اس کا اسٹیٹس ہے موٹر وے والا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے ہم جتنے دوست پارلیمنٹیرینز ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہم اپنے صوبے کے حق کے لیے اور M6 اور M9 کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں. بلوچستان کے جو دوست ہیں وہ بلوچستان کے جو ہیں موٹر ویز ہیں ان کے لیے جو ہے آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں سندھ کی اگر کسی نے ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے تو وہ سیون چلا جائے, لاڑکانہ چلا جائے, سکھر چلا جائے. جو ہمارا جو سندھ ہے اس کو جا کے دیکھیں جو پروجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ میں ہیں وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ نے کام نہیں کیا. اس کے اوپر 2 پروجیکٹ میں نے آپ کو یہ گنوا دیے. پھر اس کے بعد رہ گیا جی K4 فیڈرل گورنمنٹ کا سب جو ہے وہ پروجیکٹ تھا جو کہ واپڈا نے کمپلیٹ کرنا تھا. اس میں پچھلے دور میں جو ہے PMLN بھی کہتی رہی, اس میں جو فنڈنگ ہوئی آپ کے سامنے ہوا کہ جو اس کی PC1 تھی جو بیسک اس کا جو پروجیکٹ کا جو خرچہ تھا وہ کئی گنا زیادہ ہر دفعہ بڑھتا گیا لیکن وہ نہیں ہوا. اسی طریقے سے PTI کا جو اس وقت کا پرائم منسٹر تھے وہ سکھر تک تشریف لے گئے 1-2 دفعہ. انہوں نے ہر جگہ جا کے M6 M9 کی بات کی لیکن نہ انہوں نے K4 پہ فنڈنگ کی نہ اس کے اوپر فنڈنگ کی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ احسن طریقے سے صوبہ جو ہے جو جہاں پہ جو چلانا چاہے نیت کے ساتھ وہ بہترین چل رہا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی کہ کسی کی اگر یہ خواہش ہے کہ یہ ٹکڑے کا دیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ عام لوگ جو ہیں ان کے آپ نان نفقے کی سوچیں, آپ نیچے جو غریب لوگ جو ہیں ان کی روزی روزگار کا سوچیں, بچوں کی تعلیم کا سوچیں, صحت کا سوچیں اور لیکن اس طرف نہیں جانا. شہادت صاحب جو 28ویں ترمیم کی جو بازگشت ہے اس میں نئے صوبوں کی جہاں پر بات ہو رہی ہے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے بیہائنڈ لاجک یہ ہے کیونکہ آپ کی ہی پارٹی گزشتہ 17 سالوں سے اقتدار کا حصہ ہے. کراچی کا جو انفراسٹرکچر ہے, کراچی میں جو ایشوز ہیں یعنی پانی سے لے کے یو نیم اٹ کے جو بھی بنیادی ضرورتیں ہیں, اسی لیے MQM نے بھی اس میں مطالبہ کیا کہ کراچی کو جو ہے وہ وفاق کے حوالے کیا جائے.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی جو ہے 17 سالوں سے پیپلز پارٹی کی آپ کی جماعت کی حکومت ہے اور کراچی والوں کے کوئی ایشو نہیں ہے، یعنی بالکل یہی، اور اس کی انتظامی ڈھانچے میں کیا بہتری آنی چاہیے؟ الحمدللہ جی، پاکستان کا سب سے بڑا پرانا شہر ہے اور ایشیا کا سب سے بڑا شہر ہے، اور جس کی آبادی 3.5 کروڑ کی ہے، اور وہ ہے کہ اس نے پاکستان بنتے وقت جتنے لوگ یہاں پہ آئے ان کو سینے لگایا، بلکہ سو مچ سو کہ باقی صوبوں میں بھی جو لوگ آباد آ کر ہوئے وہ بھی روزی روزگار، چونکہ سندھ دیتا تھا، کراچی دیتی تھی، تو وہ کراچی شفٹ ہو گئے۔ کراچی کی آبادی جو ہے روز بروز ڈیلی تقریباً ہمارا تخمینہ یہ ہے کہ ڈیلی کراچی میں 4,500 4,000 5,000 لوگ روزانہ کراچی میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کبھی دیکھیں تو ہوتا ہی ہے، آپ یہ ساری باتیں جو کی ایک ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3.5 کروڑ کی آبادی، ملٹیپل آبادی، ہمارے پاس ہمارے سندھ ہیں تو ہمارے پاس سندھی ہیں، ہمارے پاس بلوچستان والے ہیں، تمام علاج اور ایجوکیشن کے لیے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے وہ ہمارے پاس آباد ہیں۔ اسی طریقے سے افغان جتنے پاکستان میں بسائے گئے، چودھری افتخار کا آپ کو کراچی بدامنی یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اتنی آپ کے پاس 20 لاکھ اگر آپ کے پاس افغانی ہیں تو بھائی یہ تو آپ کے یہاں 8-10 MNA ہو سکتے ہیں، 15-20 آپ کے MP ہو سکتے ہیں، یہ تو بہت بڑی آبادی آپ نے بسائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ چاروں جو صوبے ہیں پنجاب کے، باقی صوبے ہیں، ان کے لوگ روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے کراچی میں جا کر آباد ہوتے ہیں، اور جتنا بڑا شہر ہوگا یقینی طور پہ اس کے بڑے وسائل ہوں گے۔ اور اس کے بعد سلسلہ یہ رہ گیا کہ سب سے زیادہ چونکہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چلے انرجی ہم جو ہے آپ کو پیدا کر کے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد سی پورٹ چونکہ ہمارے پاس ہے، آپ پاکستان کو جتنی پاکستان کی ضروریات ہے وہ ہمارے راستے سے ہوتی ہیں، بھلے وہ پشاور کو سامان جانا ہو یا افغانستان کو اس چیز آپ نے بھیجی ہو، تو بھائی سندھ کے روڈ راستے آپ استعمال کرتے ہیں، تو بھائی بات یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہوگی اس کو چاہیے اس کے اوپر بھی وہ جو ہے تھوڑی سی توجہ دے۔ تو کراچی کے جو آپ ایشوز ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ کبھی ہم نے بارش کے طرف دیکھ کر جو ہے پانی پینے کی کیا؟ کراچی کے لوگ الحمدللہ ان کو پانی مل رہا ہے۔ ایشو صرف اور صرف یہ ہے، وہ لائن میں پانی نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کو ایشو میں دیکھیں اسی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ میں واٹر ریسورسز جو ہے اس اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، آج سے کوئی 6 مہینے پہلے تک رہا ہوں، تو میں آپ کو اس کو بڑا اچھی طریقے سے بتاؤں گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم دابے جی سے پانی لے کے آتے ہیں، میٹھا پانی اگر آپ کو چاہیے تو ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد پینے کا پانی اگر ہم شہریوں کو دیتے ہیں اور وہ لائنوں میں جاتا ہے۔ اب کٹی پہاڑی جو کہ آپ کی 40 فٹ اونچی جگہ ہے، اس وہاں پہ جانے کے لیے پانی کو یقینی طور پہ پریشر چاہیے، پریشر ہوگا تو وہاں تک وہ پانی پہنچے گا۔ اب ایشو اس میں کیا ہے کہ لائن میں پانی بعض جگہوں پہ نہیں جاتا، تو وہ پانی جو ہے وہ ٹینکرز کے ذریعے جو ہے بعض جگہوں پہ وہ پانی جاتا ہے، جس پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ پانی مہنگا پڑتا ہے۔ ٹینکر میں پانی ملتا ہے، لائن میں نہیں ملتا۔ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ پورے چونکہ 3.5 کروڑ اور میلوں جو کراچی کے ماڑی سے شروع ہوتا ہے جامشوروں تک، کراچی بیریا ٹاؤن تک پہنچ گیا ہے، اتنے بڑے جس کو منی پاکستان کہتے ہیں، اس کی دوبارہ سے پائپ لائن بچھانے کے لیے بہت بڑا فنڈ چاہیے۔ ابھی بھی ورلڈ بینک نے اس میں فنڈنگ کیا، اس کے اوپر ٹینڈر ہو چکا ہے، کام جاری ساری ہے اور وہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل، اس پر شہادت صاحب ہم بات کرتے ہیں، ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ اچھا شہادت صاحب، ایک نا بڑی عام سی ٹرم ہے سندھ کے حوالے سے کہ کراچی میں سسٹم چلتا ہے اور تقریباً ہر ادارے میں کرپشن ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوگا جس میں کرپشن نہیں ہے، تو اس کا روک تھام کیسے ممکن ہے؟ جیسے آپ جو ہے وہ چیئر کرتے رہے آبی وسائل کو، تو پانی تو کراچی والوں کو چاہیے۔ اب نو ڈاؤٹ ان نوٹ کافی زیادہ ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، کراچی بڑھ رہا ہے، لیکن پانی چاہیے، تو اس کا سولوشن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ جو ادارہ سسٹم چل رہا ہے، سسٹم کو کیسے دونوں باتیں آپ قابو کیا جائے؟ پانی کے لیے جہاں تک میں نے کہا
کہ ابھی پچھلے دنوں ایک کراچی میں میٹنگ ہوئی، جو میری جگہ چیئرمین صاحب آئے ہیں جن کے ساتھ میں نے سواپ کیا ہے، جام جو ہے سیف اللہ دارجو صاحب، انہوں نے وہاں پہ میٹنگ بھی کی اور انہوں نے وہاں سے باقی جو دوست ہیں ان سے اپڈیٹ بھی لیا، اور وہ ٹینڈر میں نے جیسے گزارش کی اس پہ کام ہو چکا ہے، اور مختلف علاقے ان میں سے آپ ڈیلی دیکھیں، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے ایم پی اے فاروق اوان کرنگی سے ہے، کرنگی میں قیوم آباد کا جو علاقہ ہے نا، قیوم آباد آپ کو پتہ ہے جنرل قیوم کے وقت پہ وہ علاقہ آباد کیا گیا، تو اس میں جو اس زمانے میں پانی کی لائن 50 سال پہلے بچھائی گئی تھی، یقیناً اس زمانے میں جو ہے وہ لوہے کی لائنیں ہوتی تھیں، لوہا زنگ پکڑتا ہے، کہیں سے وہ لیک ہو گئیں، کہیں سے ان کو سیوریج کا پانی جانا شروع ہو گیا، تو وہ تبدیل نہیں ہو پائی تھیں۔ اب آ کے وہ جو ہے فاروق اوان جو ہے، چونکہ میرے یہ علم میں ہے، تو ابھی 50 کروڑ روپے کی فنڈنگ ہوئی ہے اور وہ پانی کی لائن بھی ہوئی۔ میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مختلف علاقے جو ہیں ان کے اندر پانی کی لائنیں گاہے بگاہے ہم چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن پوری کراچی میں نے آپ کو جس طریقے سے کہا نا، آبادی کراچی کی روز کیسے کیسے بڑھتی ہے، کل ہم دیکھتے ہیں جو جگہ خالی ہے، اگلی دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، 100 گھر آباد ہوتا ہے اور روڈ بھی بلاک کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں سوئی گیس بھی دو، بجلی بھی دو، پانی بھی دو۔ تو بھائی ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ کہاں سے آئے، کیوں آئے ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھلے ان کو جو ہم پانی پورٹیبل پانی لا کے دیں، پانی بھی دیتے ہیں، اور حت الوسع جو ہے ہم ان کو بجلی کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو بجلی دیں۔ آپ نے بجا طور پہ کہا ہے کہ گھر گھر پانی پہنچنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہماری کوششیں ہیں، ایفرٹس ہماری ہیں، اور وہ بہتر طریقے سے۔ لیکن پھر ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ بات سلسلہ یہ ہے کہ میں اپنے کراچی، کیونکہ میں خود کراچی کا باسی ہوں، میں اپنے دوستوں کو عموماً کہتا ہوں کہ بھائی آپ پانی کا بل بھی دے رہے ہو۔ تو ایک زمانے میں جسٹس امیرانی مسلم صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے۔ جس طریقے سے الیکٹرکسٹی کا آپ بل دیتے ہیں تو پانی کے بل کو بھی الیکٹرکسٹی کے ساتھ منسلک کر دیں، تاکہ لائن بھائی گھر آپ کا بند بھی ہوگا تو لائن چارجز کو تو بل آتا ہے۔ تو بولا جی بات یہ ہے کہ چونکہ اب لندن کی طرح، یورپ کی طرح یہاں پانی کے میٹر جو ہیں وہ تو نہیں لگ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ کر دیں تو شاید گورنمنٹ کو ایک ارننگ شروع ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ سسٹم ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ تو اس کے اوپر یقین جانیں کہ میرے چیف منسٹر صاحب کو کافی فکر رہتی ہے، اور یہ واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کراچی کے لوگوں کا مسئلہ، ایشو جو ہے حل ہونا چاہیے۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پھر آپ یہ پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ، آبادیاں وہاں بنتی ہیں جہاں جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں زہیب صاحب وہ ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے پانی۔ لیکن لوگ کراچی میں کیوں جا کے بستے ہیں کہ ان کی ضروریاتی زندگی کی باقی جو ضرورتیں ہیں وہ آپ کو سندھ میں زیادہ ملتی ہیں، اس وجہ سے ہماری آبادی بھی بڑھتی ہے۔ اور لیکن اب آخری بات میں اس کا حل کی طرف آؤں گا، لیکن جتنی ہماری جس طریقے سے آبادی بڑھتی ہے ہماری، جو ہمارے اس لحاظ سے جو ہم ٹیکس کلیکٹ کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ سے NFC میں ہمیں رقم نہیں ملتی ہے، جس کے لیے آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایوارڈ NFC کا ہوا تھا 2010 میں، جب صدر پاکستان تھے جناب آصف علی زرداری صاحب، اس کے بعد ہو گئے 16 سال میں NFC کا کوئی کسی قسم کا کوئی ایوارڈ نہیں آیا۔ اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں، اس ایوارڈ میں اگر آپ رقبے کے حساب سے کرنا چاہیں تو رقبے کے حساب سے تو بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، آبادی کے حساب سے پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ NFC میں جو فنڈ ملتے ہیں آبادی کے حساب سے تقسیم اس کی چونکہ آئین پاکستان میں کی گئی ہے، اس کے لحاظ سے جو ہے ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یوں سوچیں، میری رائے بھی ہے اور جنرل پبلک کا کنسنسس بھی ہے کہ فنڈز جو ہیں یا تو ان کو آپ ٹیکس کلیکشن کے ساتھ جوڑ دیں، یا پھر یہ کہ فنڈز چاروں صوبوں کو ایکولی آپ دیں۔ لیکن ہم چونکہ صوبے کی بات یقیناً کرتے ہیں، لیکن ہم پاکستان ہے، فیڈریشن ہے، ہم تمام لوگوں کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سہولت پہنچے، تو اس وجہ سے ہم نے کبھی زیادہ وہ بات نہیں کی کہ ہم کہیں کہ مساوی تقسیم جو ہے اس بھی ہونی چاہیے۔ لیکن جو چیز یونینیمسلی
جو تسلیم ہو چکی ہے، آئین پاکستان میں درج ہو چکی ہے، اس کے لحاظ سے بر وقت، لفظ میرا بہت بڑا ہے، بر وقت جو ہے اس ریشو کے لحاظ سے ہمیں فنڈز ملنے چاہیے تاکہ ہم عوام کے خرچ اخراجات پر وقت ہم جو ہیں پورے کر سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بات کی کراچی کی، جی سسٹم کراچی، نہیں آپ نے ایک اور بات بھی کی تھی، میں بھولتا کرپشن اداروں میں میں، وکیل بھی ہوں، آپ نے کہا کہ کراچی، پہلی بات تو میں نے آپ کو کہا صوبوں کا، میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ زہیب صاحب کسی صوبے سے صوبہ نکالنا اس کا طریقہ کار آئین پاکستان میں ناممکن، اور ہم سندھ والے 10ویں 18ویں آئینی جو ترمیم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہماری ریڈ لائن ہے ایک۔ اس کے بعد آپ نے جو ورڈ کہا سسٹم، ہمارے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو سسٹم ہے یا صورتحال ہے، تو بھائی وہ آپ کے پاس فیڈرل ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس نیب کام کر رہی ہے، آپ کے پاس FIA کام کر رہی ہے، آپ کے پاس اینٹی کرپشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہماری تو سندھ کی حکومت ہے، وہ ایجنسیوں کی آنکھیں بندھی ہوئی ہیں۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ بعض میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ یہ اپنی عزت تکریم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے ہم آواز اٹھاتے رہیں، وہ بات کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی سندھ کے اندر جو سسٹم آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہے، قدرے بہتر ہے، کرپشن قدرے کم ہے، اور آپ نے یہ چیزیں اگر گننی ہے تو اس کا طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے زہیب صاحب، آپ لکھے پڑھے بچے ہیں، کہ صوبائی لیول پہ اگر کوئی کسی کی شکایت ہے یا کوئی بات ہے تو پریونشن اینٹی کرپشن ہے۔ کسی کی اگر فیڈرل لیول پہ ہے تو اس کے لیے فیڈرل کورٹس ہیں، اس کا آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیں، آبادی کے لحاظ سے اس کا ریشو نکال لیں۔ اگر میرا سندھ جو ہے سب سے بہتر نہ نکلے تو اگلے پروگرام میں آپ مجھ سے سوال کریں۔ لیکن شہادت صاحب آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ میں اسپیسیفک صرف سندھ گورنمنٹ کے اداروں کی بات کر لیتا ہوں، یعنی SPCA ہو گیا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، KMC، DMC، یہ وہ ادارے ہیں جہاں مبینہ طور پہ پیسے دیے بغیر کام نہیں ہوتا، یا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے آپ بتائیے گا؟ اور ہر کراچی والا جو کراچی میں رہتا ہے اس کو انداز ہے، تو جب تک یہ کرپشن اور یہ کم نہیں ہوتا، یہی سسٹم ہے، یعنی سسٹم مینز کہ آپ نے جب تک پیسے نہیں دینے کام نہیں ہونا۔ دیکھیں زہیب صاحب، دو باتیں ہیں، پیسے دینے ہیں، آپ نے بینک کے کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے ٹوکن پہ پیسے دینے ہیں، یا آپ نے کسی کو کرپشن میں دینے ہیں۔ میری بات سن لیں، اگر کوئی آدمی وہاں پہ ہائی رائز بلڈنگ بناتا ہے اور ایک ادارہ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور وہ ادارہ اگر آپ کو چالان دیتا ہے، پیسے لیتا ہے، تو میرے خیال میں آپ کو اس کے اندر حجت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ غلط کوئی کام کرتے ہیں، جس علاقے میں آپ کا نیسیسری کمپلسری ایریا کا ریشو جو ہے 1:5 کا ہے، آپ اس کو 1:6 کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کسی چھوٹے موٹے آدمی کے ساتھ مل کر جس کو آپ نے کہا سسٹم، وہ آپ لگا کر وہ کرتے ہیں، تو پھر بھائی آپ مسلمان بھی ہیں، الراشی فی المرتشی فی النار جہنم، تو پھر آپ ایکولی خود بھی رسپانسیبل ہیں۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک سے نہیں۔ تو اس کے لیے سندھ گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرانا سوائے پروپیگنڈا کے علاوہ زہیب صاحب وہ کو بات نہیں۔ سینیٹر شہادت اوان صاحب کے ساتھ ہمارا پروگرام جاری ہے، ابھی ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں تو ہم ایک ہائی لائٹڈ کیس ہے پنکی کیس، اس کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک۔ اچھا شہادت صاحب، آج کل ایک بڑا ہائی لائٹ کیس ہے کراچی کا، پنکی کیس، جو ڈرگ ڈیلر ہے، اس کو کیونکہ آپ قانون دان میں ہے، اس کو جب گرفتار کیا گیا تو اس کو پولیس کی طرف سے پروٹوکول دیا گیا، اس کے بعد پھر انکوائری بھی ہوئی اور اس پولیس اہلکار کو ہٹایا بھی گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت کے بغیر پولیس اس طرح کسی کو پروٹوکول دے سکتی ہے، اور کیا کسی اس طرح مجرم کو یا ملزم کو پروٹوکول دینا چاہیے؟ دیکھیں زہیب صاحب، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے بھی آپ کی میڈیا پہ دیکھا، نہ وہ شکل سے پنکی ہے، نہ اپنے کام سے پنکی ہے۔ پنک کلر کی بڑی عزت رسپیکٹ ہے، وہ انمول کے نام سے آپ اس کو بولیں تو میرا خیال بہتر ہوگا۔
جن چیزوں کا تکریم ہے تو بات یہ ہے اس لحاظ سے آپ چلیں. اگر آپ کسی میں اس پہ بحث زیادہ نہیں کرنا چاہتا. بہرحال آپ نے جس کیس کی بات کی ہے اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے یہ خاتون اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے, ہم نے اس کے پاس سے منشیات برآمد کی ہیں جن مقدمات میں وہ دوسرے صوبوں سے اشتہاری تھی, وہ نہیں 10 سال سے نہیں اریسٹ کر سکے, اسی صوبے میں رہائش پذیر رہتی تھی, جگہیں اپنی بدلتی رہتی تھی. ہم نے ایفرٹس کرنے کے بعد اس کو ہاتھ کیا ہے اور اس کے پاس سے جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں. باقی سلسلہ یہ رہ گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے قانون کے اندر یہ ہے کہ کسی بچے یا فیمیل کو ہم ہتھکڑی قانون لگانے نہیں دیتا. باقی بات یہ بتا دیں کہ کون سا رول ہے, کون سا ضابطہ ہے کہ جو کسی ملزم یا ملزمہ کے اسٹائل کو وہ بولے کہ آپ نے اس اسٹائل میں آپ نے رہنا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ اس ملزمہ کا جو اسٹائل ہے, جس طریقے سے آپ نے ابھی تو آپ کا 2 منٹ پہلے یہ تھا کہ پانی کی بوتل پہ کسی کا نام نہیں آنا چاہیے, لیکن آپ نے اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ بنا دیا ہے بغیر کسی اس کے. بہرحال آپ مرضی کے مالک ہیں, لیکن میں اب آپ کو کہنا یہ جا رہا ہوں کہ وہ پکڑی گئی ہے, اس کے سہولت کار جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, اس کا جو ریکارڈ ہے جہاں جہاں پہ اس کی ٹرانزیکشنز تھیں اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک لوگ وہ ہوں گے جو اس کو نارکوٹکس سپلائی کرتے ہوں گے, وہ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہوگی, ان کو قطعی طور پہ نہیں چھوڑا جائے گا. لیکن ایک وہ ہوں گے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اگر وہ یوز کرتے تھے. تو اس میں کل جو ہے ایڈیشنل آئی جی صاحب ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئے ہوئے تھے جس کا میں بھی ممبر ہوں. تو بات یہ ہوئی کہ اس میں انہوں نے برملا یہ کہا کہ ان کے جو ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو اس کے رابطے میں تھے تو یقیناً اس کے وہ کسٹمرز تھے, ان کے ہم نے والدین کو یا ان کے کسی آدمی کو ہم بلا کر یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے گارجینز کے وہ ذہن میں بھی بات نہ ہو, علم میں بھی نہ ہو, تو ہم ان کو الارم کریں گے کہ یہ کام ہے, آپ اس سے بچیں, اس سے سنبھلیں, اس منشیات سے دور رہیں. تو اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کی اور یقین دہانی کروائی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی وکٹمائزیشن ہو یا ہم کسی کو جو ہے اس کا کسی کا نام اس سے دلوائیں, کیونکہ اس پہ اسپیسیفک کا سما کا ایک آپ کا دوست ہے, اس نے کویسچن کیا جی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ فلاں بنی گالا کا آدمی یا فلاں پارلیمنٹیرین جو ہے ان کا نام لیا. اس نے کہا قطعی طور پہ کچھ نہیں ہے, اگر کہیں سے کوئی مطلب ملزمہ کی سائڈ سے یا کہیں سے کوئی بات آتی ہے کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے تو سراسر یہ جھوٹ ہے. ہم بالکل میرٹ کے اوپر, آپ کو پتہ ہے ایڈیشنل آئی جی کون ہے؟ آزاد خان. آزاد خان وہ آدمی ہے جس کا میں جس کے لیے یہ کہوں, بلکہ ہر آدمی جو جانتا ہے کہے گا بڑا ویل ریپیوٹیڈ آدمی ہے. اور اس نے کہا کہ میں خود اس انویسٹیگیشن کو سپروائز کر رہا ہوں کیونکہ اس میں میری ملک اور قوم کے لوگ بچے جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے. تو میں چاہوں گا کہ یہ جرم آپ نے انجام پر پہنچے اور انشاءاللہ تعالی پہنچے گا. میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس بات پر توجہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ ایک منشیات تو وہ ہے جو کہ پتہ یہ چلا کہ وہ بنا کر لوگوں کو دیتی تھی. اس پہ دیکھیں کہ جو بارڈر پار سے ہمارے پاس آتی ہے آپ اس پہ توجہ دیں کہ وہ پہنچ جاتی ہے, مختلف جگہوں پہ سپلائی ہوتی ہے, اس کو آپ میڈیا والے کور نہیں کرتے ہیں. باقی ہمارے پاس بڑی بڑی ایجنسیز بنی ہوئی ہیں, ان کا بھی کچھ رول جو ہے وہ بنتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں کسی اور نے کام نہیں کیا. میں کسی صوبے یا کسی فیڈرل گورنمنٹ کا نام نہیں لوں گا, لیکن آپ سے ریکویسٹ یہ ضرور کروں گا کہ آپ میرے ہوم منسٹر ضیاء النجار کو اپریشیٹ کریں, آپ میرے ایڈیشنل آئی جی جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اور یہ ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جو آپ نے کہا نا پروٹوکول دیا گیا, تو بات یہ ہے کہ جس اس چلنے کا جو انداز تھا, یہ پہلی دفعہ ہے کہ ایک ایس پی رینک کا آدمی
اس کی وجہ سے اس کے اس فیسلٹی دینے کے اوپر وہ سسپینڈ ہوا ہے. یقیناً یہ شہادت صاحب قابل ستائش ہے سندھ گورنمنٹ کا اینڈ آئی جی جاوید عالم اوڈو صاحب کا کہ انہوں نے نو ڈاؤٹ انہوں نے کام کیا. اور جیسے اوڈو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لاہور میں تھی اتنے عرصے سے رہائش پذیر اور یہ سندھ پولیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا, بہت اچھا ہے. لیکن جو آرگنائزڈ کرائم ہے, اب الٹیمیٹ ایشو تو یہ ہے کہ پنکی ہو یا اس جیسی اور بھی نہ جانے ابھی بھی کتنی پنکیاں ہوں گی جو ہمارے لاہور, کراچی, اسلام آباد جتنے بھی پوش علاقے ہیں وہاں پر آج بھی ڈرگز اسی طرح جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے, اسی طرح خریدا جا رہا ہے. تو ڈرگز کی روک تھام کے لیے ایک پراپر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جامع پالیسی بننی چاہیے؟ ایسا بھی ہے پاکستانی ایک معزز شہری, آپ چونکہ ٹھیک ہے آپ کا میرا مطلب ایک انٹرویو چل رہا ہے, لیکن اگر بیچی جا رہی ہیں یا خریدی جا رہی ہیں اور میرے علم میں ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس جرم کی اطلاع نزدیکی تھانے میں دوں. پہلی تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا, آپ کے علم میں اگر ایسا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چونکہ میں سندھ کا پرازیکیوٹر جنرل بھی رہا ہوں بڑے طویل عرصے کے لیے اور فوجداری کی پریکٹس بھی کی ہے, یقینی طور پر یہ ناسور ہمارے ملک میں ہے. جب سے ہم نے افغان وار میں ہم نے حصہ لیا اس کے بعد یہ منشیات کا سلسلہ بہت زیادہ چلا, ایک منشیات کا کلچر, ایک کلاشنکوف کا کلچر. لیکن ان دونوں کے اوپر جو ہے میرے صوبے میں کافی حد تک جو ہے قابو پا لیا گیا ہے. میں نے 2 منٹ پہلے آپ سے گزارش یہ کی کہ جہاں تک آپ میرے صوبے تک پہنچتے ہیں تو میرا صوبہ جو ہے ایک بارڈر سے چلتا ہے, کے پی سے شروع ہوتا ہے, دوسرے صوبے میں داخل ہوتا ہے. کہ یہ وہ چیز ہے, آپ ایک کام کیجئے گا کہ آپ جو ہے جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ, یا آپ جو ہے جو ہائی کورٹ پروونشلز ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کرائم ڈیٹا نکالیے گا اور پھر آبادی کے لحاظ سے اس کو تقسیم کیجئے گا. تو میں آپ کی تسلی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کرائم ہے پرٹیننگ ٹو نارکوٹکس اس میں یقینی طور پہ بہت زیادہ کمی آئی ہے. اور اس کے بعد اسٹریٹ کرائم جو ہے, آپ نے ابھی اوڈو صاحب کا نام لیا اور پھر آپ کو وہ پریس کانفرنس بھی اوڈو صاحب کی یاد ہوگی کہ اس نے کہا الحمدللہ میرے چارج جب لینے سے پہلے, جب سے میں ایڈیشنل کے طور پہ کام کر رہا تھا, 40% جو ہے میرے کرائم میں جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. اس کے بعد میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو وہ سندھ سنبھالا ہے جہاں پہ 2011 میں یاد ہے روزانہ 15-16 لاشیں گرتی تھیں, بوری بند لاشیں کچرا کنڈی سے ملتی تھیں. چودھری افتخار صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ وہاں پہ جا کے جیسے سمیر رحانی, مسلم عارف خلجی صاحب کے ساتھ وہاں پہ کورٹ لگاتے تھے اور روزانہ ڈی جی رینجر کو بلا کر پوچھتے تھے. الحمدللہ اب بات یہ ذاتی پرخاش پہ اتنی بڑی 3.5 کروڑ کی آبادی میں کوئی اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے, اور ہو جانا انسان کی فطرت بھی ہے اور بعض دفعہ اس قسم کی سچویشن بن جاتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کیوں آپٹ کیا ہوا سندھ میں, کیوں میں کراچی سے سندھ سے محبت کرتا ہوں کہ سندھ میں امن ہے, کرائم بہت کم ہے, گاہے بگائے کرائم ہوتا ہے اور ہائی لائٹ ہوتا ہے, تو آپ کو ہمیں فکر مند ہونا چاہیے. اور آپ اچھا کرتے ہیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کی توجہ جائے. میری گورنمنٹ اس کے اوپر بر وقت نوٹس لیتی ہے اور جو ضروری کارروائی کرنی ہوتی ہے وہ زہیب صاحب کرتے ہیں. بہت شکریہ شہادت اوان صاحب, تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے شہادت اوان صاحب اور ہم نے کوشش کی کہ مقصد تو ہمارا 28ویں ترمیم تھا, لیکن زیادہ تر چونکہ آج کل انمول عرف پنکی کیس بہت ہائی لائٹڈ ہے اور جس پر ہم نے کوشش کی کہ یہ ڈسکس کیا جائے, کیونکہ معاشرے میں جس طرح سے ڈرگز کا ناسور بڑھ رہا ہے, اس کی روک تھام کے لیے ہر گورنمنٹ کو چاہیے کام کرے. اس پر یقیناً سندھ گورنمنٹ نے جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ قابل ستائش ہے, کیونکہ جیسے اکارڈنگ ٹو آئی جی سندھ کہ یہ انمول عرف پنکی لاہور میں بھی رہی, کافی عرصہ تک یہ وہاں پر رہتی رہی, لیکن وہاں پر گرفتار نہیں ہوئی. اس کو گرفتار کیا گیا اور وہ بھی سندھ پولیس گرفتار کر کے لے کر آئی. لیکن جہاں تک بات ہے ڈرگز کی, تو عموماً یہ جتنے بھی آرگنائزڈ کرائم ہیں یہ ایسے نہیں ہو جاتے. اس میں کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا ہے, ماضی میں بھی دیکھا ہے اور اس کیس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں پولیس اہلکار انوالو تھے. پھر جو ٹاسک فورس بنائی گئی, اس ٹاسک فورس میں ان پولیس اہلکار کو عہدوں سے ہٹایا بھی گیا, انہیں معطل بھی کیا گیا. اٹس گریٹ کہ یہ بڑے اچھے سٹیپ تھے, بٹ
جب تک ہم پراپر ایک جامع اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے, ہمارے ادارے جب تک 24 اس کے اوپر کام نہیں کریں گے, تب تک یہ ڈرگس کا ناسور اسی طرح پھیلتا رہے گا. اور یہ صرف ایک انمول اور پنکی نہیں ہے, ایسی بہت ساری ابھی بھی پنکیاں ہیں جو ابھی بھی ڈرگس کہیں نہ کہیں اپنا کام کر رہی ہوں گی, اور ہمارے بچے, ہماری نوجوان نسل جن کے رگوں میں خون ہے اور خون کے ساتھ ساتھ وہ اڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں اس ڈرگس پہ. اور بڑے واقعات ہم نے دیکھے, بڑے نوجوانوں کی ہم نے زندگیاں جاتی ہوئی دیکھی. اس پر نو ڈاؤٹ جو کام کر رہا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن بہت سارے کام کی ابھی ضرورت ہے. دیکھتے رہیے پروگرام بول ویکینڈ اسپیشل. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.